مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں دیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے جس میں آپ آ کر اپنی برکتوں کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کہنا پیچھے، آپ اپنی برکتوں کو ریسیو کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سب کام چھوڑ کر آ کر خدا کی جو ہے وہ آواز کو سنتے ہیں، یہ قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانی آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ یہ قربانی جو ہے ضرور آپ کو حلدار کرے گی۔ آمین۔ آئیے خدا کے معتبر زندہ کلام مقدس میں سے آج ایک بات سیکھیں گے۔ میں نے بھی پچھلے دنوں میں ایک بات سیکھی، بڑا اچھا لگا۔ میرے استادوں نے ایک بات کہی اور ہم سب کو سیکھنے کو ملا۔ آئیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس حوالے کو پڑھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب۔ یہاں پہ ہے کون ہے بچہ؟ پیچھے کر لو ذرا۔ نکال لیجیے میرے ساتھ ہے لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب۔ اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھوں گا، 24ویں اور 25ویں آیت، دو آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہے، یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سن جانے پر خدا مند آپ سبوں کو برکت دے۔ یہی حوالہ جب ہم مرکز کی انجیل میں سے پڑھتے ہیں 10ویں چیپٹر میں سے اس کی 25ویں آیت میں، تو یہی حوالہ ملتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی لکھا ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اور جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں مرکز میں، تو مرکز میں بھی ابھی حوالہ پڑھا، اور پھر اسی طریقے سے متی کی انجیل میں بھی جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں بھی، تو یہی حوالہ جو ہمیں سیم سننے کو پڑھنے کو ملتا ہے 19ویں چیپٹر میں سے، اور اس کی 23ویں آیت سے جب پڑھیں گے تو لکھا ہے، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ کیا ہے جی؟ مشکل ہے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اب جب ہم تینوں اناجیل میں یہ حوالے پڑھتے ہیں تو ایک ہی چیز ہمیں دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو ملتی ہے۔ یہاں پہ ایک امیر آدمی تھا، وہ یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع مسیح سے آ کر کہنے لگے کہ میں ایسا کیا کام کروں، کون سا ایسا کام کروں کہ میں نجات پا سکوں، میں بادشاہی کے اندر جا سکوں، اس فردوس کے اندر جا سکوں۔ تو یسوع نے وہ سارے احکامات جو تھے وہ بیان کرنا شروع کر دیے کہ آپ یہ کرنا، یہ نہ کرنا، آپ خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس نے کہا، میں بچپن سے اس پر پورے طریقے سے عمل کر رہا ہوں، یہ تو میری زندگی کے اندر نہیں ہے چیزیں، اور میں اس کو مانتا ہوں۔ تو پھر یسوع نے کہا کہ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب کچھ غریبوں کو دے دے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، اور پھر اپنی راہ لی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ بڑا امیر ترین تھا، مالدار بندہ تھا۔ تو یسوع مسیح نے اس وقت پھر یہ بات کہی کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے۔ اچھا، مجھے کسی نے کلپ بھی بھیجا، کسی مووی کا کلپ تھا، اس کا کلپ بھی مجھے بھیجا، پتہ نہیں کس نے بھیجا مجھے۔ تو وہاں پہ وہ اونٹ، بڑا والا اونٹ ہے جی، جس کی
جو سب لوگ دیکھتے ہیں کیمل کو، اور پھر سوئی جس سے آپ کپڑا بنتے ہیں اس سے بات کر رہے تھے. وہ اس کلپ میں ایسا ہی کچھ بیان کیا گیا تھا، لیکن یاد رکھیں یہ بالکل ویسا نہیں ہے. ہاں بھی اس کو ایسے، لیکن ہم نے سیکھا کہ اصل میں یہ جو سوئی کا ناکہ ہے، یہ جو یروشلم کا مین گیٹ تھا، ہیکل تھا، اس کے چھوٹی جو ونڈو ہوتی ہے اس کا نام سوئی کا ناکہ تھا. جیسے ہم نے اپنے گھروں کے اندر گیٹ لگایا، کتنے لوگوں کے گھروں میں گیٹ لگے ہیں نا. گیٹ بڑا تو لگا ہوتا ہے، جب بڑا دروازہ کھولتے پورے کا پورا تو پھر پورا کھولنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ایک ونڈو چھوٹی سی لگی ہوتی ہے جو عام طور پر کھلی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے نا کہ آنے جانے والا ایزیلی اس سے گزر سکے. اگر کوئی بڑی چیز جیسے کنویس وغیرہ، گاڑی وغیرہ یا بائک وغیرہ، تو پھر آپ پورے کا پورا گیٹ کھولتے. ایسا ہی ہے نا، اس میں جو چھوٹی ونڈو ہوتی ہے نا، تو ویسے ہی کچھ بنی ہوئی تھی. تو اصل میں ہوتا کیا تھا کہ وہاں پہ سبت کے دن جو تھا وہ روا نہیں تھا کوئی چیز اندر داخل ہو سکے یا باہر جا سکے. گیٹ جو تھے وہ بند ہو جاتے تھے. جو چوکیدار بیٹھے ہوتے تھے وہ رشوت لے لیتے تھے، اور پھر وہ جو تجارت کرتے تھے، اونٹ وغیرہ لے کے آتے تھے، ان کو وہ مین گیٹ تو کھول ہی نہیں سکتے تھے. گیٹ تو کھول نہیں سکتے تھے، لیکن وہ چھوٹی جو ونڈو تھی نا اس کو کھول لیتے. پھر اونٹ کو پکڑتے اور پھر اس کی ٹانگیں پکڑ کے آگے کھینچتے، پھر اس کی ہک جو اوپر والی ہوتی تو پھر اس کو دھکا لگاتے. یعنی کہ دھکا لگو کے نا تو وہ اس کو جو تھے وہ اندر داخل کر دیتے تھے تھوڑے سے پیسے لے کے. تو اب یہ ساری چیزیں، اس کا نام تھا سوئی کا ناکہ. تو مت اس کو سوئی کو اور اس اونٹ کو نہ لے کے بیٹھے رہے. وہ اصل میں یسوع مسیح بتا رہے تھے یہاں پہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے کہ اس میں سے داخل ہو جائیں گے. مشکل ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ کو فائٹ کرنی پڑتی ہے، اور تب جا کر آپ جو ہے وہ اس چیز پر غالب آ سکتے ہیں، فتح پا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ناممکن نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھنا کہ ایک امیر بندہ ہے تو وہ امیر ہو گیا تو وہ بادشاہی کے اندر جا ہی نہیں سکے گا. ہاں، یہاں پہ بتانے کا جو مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یسوع سے زیادہ دولت کو پیار کرتے ہیں، اول درجہ دولت کو دیتے ہیں، خدا کو نہیں، دولت کو دیتے ہیں. اہمیت دولت ہے، خدا دولت ہے. اگر یہ سب کچھ سمجھ کر رہے ہیں تو پھر مشکل. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بڑے امیر تھے. جیسے سلیمان دیکھو بڑا امیر تھا، داؤد بھی بڑا امیر تھا، ایوب بڑا امیر تھا. بہت سارے امیر بھی لوگ ہو گزرے. اور بہت سارے لوگ، جیسے پالوس کہتا کہ ہم خود جو ہے وہ اتنا وہ امیر نہیں تھا، لیکن اس نے بہت سارے لوگوں کو امیر کر دیا. ہیلیلویا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. اچھا، کسی کے نا اس ایریا میں پین ہے، اس ایریا کس کے؟ آپ کے. اپنا ہاتھ رکھے، پہلے دعا کرتے ہیں، پھر بیٹھے رہے، ہاتھ رکھے اور جڑکے اس بیماری کو. اب آپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام میں اس ساری درد کو، اس ساری پین کو حکم کرتے ہیں کہ چھوڑ دے اس بدن کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں. یسوع ناصری کا خون چھڑکتے ہیں اور مکمل شفا کا اعلان کرتے ہیں. میری بیٹی مکمل شفا پائے، یسوع کے نام کی گواہی ہو، یسوع نام میں. آمین آمین. جب خدا بات کر رہا ہوتا ہے نا تو بڑے غور سے سنیں اور دیکھا کریں، اپنے آپ کو چیک کر لیا کریں. مجھے کل بھی شیخ پورہ میں پچھلے دنوں میں تھا، یہ سیٹرڈے والے دن، تو وہاں پہ میں دعا کر رہا تھا. اور ابھی ہم نے وہ کورس ہی گانا شروع کیا، تو میں بتا رہا تھا کسی کے ایریا میں پنڈلی میں نیچے درد ہے. تو اس وقت اس نے بتایا نہیں، تو کل مجھے میسیج کر کے اس نے بتایا. کہنے لگے بھائی وہ میرے پین ہو رہی تھی، میں نے اس وقت تو بتایا نہیں ہے، لیکن اب میں ٹھیک ہوں. اسی دن سے ٹھیک ہوں. یاد رکھیں، جب خدا آپ سے کلام کر رہا ہو، خدا آپ سے بات کر رہا ہو، تو وہ وقت ہوتا ہے آپ کی شفا کا، وہ وقت ہوتا ہے آپ شفا حاصل کریں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا، جب خدا بول رہا ہوتا ہے نا، ابھی دیکھیں جیسے بہن کے لیے بولا گیا تو اسے جلدی سے ہاتھ کھڑا کر دیا. اس کو پتا تھا میری یہ ساتھ پرابلم ہے، تو ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو جانا اسے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی گواہیاں سنی ہیں کہ اس وقت وہ ان کے لیے پروفیس ہوئی ہے جیسے وہ گھر میں گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے، اور پھر صبح اٹھے ٹھیک ہو گئے. خدا جب کلام کرتا تو اس کی وہ ضرورت ہوتی ہے کہ خدا اسے چھوئے اور خدا کی حضوری میں وہ برکت پائے. اور بہت سارے لوگوں نے برکت پائی ہے، بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں. جب خدا آپ سے کلام کر رہا ہو تو وہی دی بیسٹ وقت ہے آپ کا کہ آپ خدا کی حضوری میں برکت پائیں. وہی وقت ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں شفا پائیں. یہاں پہ دیکھیں ذرا، یہ امیر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر امیر آدمی جیسے ہے تو وہ اپنی انکم کے حساب سے اگر خدا کے چرنوں میں نہیں لاتا. جیسے دیکھیں ذرا، یسوع مسیح
جب ہیکل میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بہت سے لوگوں نے آ کر ہدیہ جو تھا وہ ہیکل میں ڈالا، چندہ ڈالا. تو شاگرد پوچھنے لگے، کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ بتاؤ بھائی کس نے زیادہ ڈالا؟ تو یسوع مسیح نے کہا نہیں، وہ جس نے بڑا امیر آدمی تھا اس نے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ ڈال دیے. یہ کہا. کیا کہا یسوع مسیح نے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اس عورت نے، اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا. تو کتنا ڈالا تھا؟ 2 دمڑیاں ڈالی. کیوں 2 دمڑیاں؟ کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ سب کچھ ڈال دیا. اگر ایک انسان کی انکم جو ہے، تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، تو 1 لاکھ سے وہ 1000 دے رہا ہے، تو وہ تو اس کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے. ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جس طور سے خدا نے ان کو دیا ہے اس طور سے وہ خدا کو دیتے نہیں ہیں. جب اس طور سے خدا کو وہ دیتے نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتے. جو کچھ خدا نے آپ کو دیا اس کے آپ کبھی بھی یہ سوچ کر نہ دیں کہ خدا میرے پیسے کو جو ہے وہ بڑھائے گا. کہ ہم 10% دیتے ہیں تو 10% کا خدا جو ہے وہ 100% دے گا. اس کا مطلب آپ لالچ سے دے رہے ہیں. اگر آپ پیار سے، محبت سے، خوشی سے دیتے ہیں. وہ کئی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارا بیج بویا، ابھی تک ان کا پھلدار نہیں ہو رہا. اگر اس روئے زمین پر ان کا بیج پھلدار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا بیج جو ہے وہ غلط جگہ پہ چلا گیا. بہت سے لوگوں کا اجر جب اس زمین پر نہیں ملتا لیکن آسمان پر یقینی ہے. لیکن ہم دعا کریں گے، دعا کیا کر کے خدا مجھے روئے زمین پر بھی اس کا اجر جو وہ مجھے ملے. میں نے 2016 میں 20% دینا شروع کیا. اس سے پہلے میں بھی 10% دیتا تھا، اور 2004 سے پہلے میں بھی ایسا ہی تھا. وہ جو میری زندگی کے وہ 10 سال تھے اس میں بھی کچھ پورے طور پر نہیں دیتا تھا، کچھ پورے طور پر دے دیتا تھا، کبھی کبھی نہیں بھی دیتا تھا. لیکن 2004 میں جب میں نے کلام سنا تو اس کے بعد میں نے پورے طور پر 10% دینا شروع کر دیا. 2016 میں خدا نے مجھے پھر کہا، 15 یا 16 میں خدا نے پھر کہا، میں نے 20% دینا شروع کیا. کیونکہ خدا نے مجھے کہا تھا اگر آپ کو خدا کرنے کے لیے کہتا تو آپ ضرور کریں، اگر نہیں کرنے کے لیے کہتا تو جتنا آپ کا بنتا ضرور دیا کریں. خدا کے چرنوں میں دیں. خدا کے چرنوں میں دیں گے آپ بہت ساری مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے آزاد ہوں گے. آپ کا جو روپیہ پیسہ بیماریوں کی صورت میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا وہ بھی نہیں لگے. خدا اس کو بھی روکے گا. لکھا بائبل مقدس کے اندر کہ میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. پھر آپ جو بیج بوتے ہیں اس کی خاطر خدا ٹڈی کو ڈانٹتا ہے. یہ جو بیماریاں، یہ دکھ، یہ لعنتیں، یہ پریشانیاں جو آتی ہیں خدا ان کو دور کرتا ہے. یہاں پہ امیر آدمی جو تھا وہ چپکے سے چلا گیا. کیوں چپکے سے چلا گیا؟ کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا. کیونکہ یسوع نے کہا تھا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب بیچ دے، وہ سب بانٹ دے، وہ سب دے دے، تو پھر آسمان پر تجھے کیا ملے گا؟ ایک بڑا خزانہ ملے گا، اجر ملے گا، خزانہ ملے گا. تو وہ تو دولت سے پیار کرتا تھا، دولت کو اس نے اپنا خدا بنا رکھا تھا. امیر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے. کیا وہ سب سارے کے سارے خدا کی بادشاہی سے باہر رہے؟ اگر انہوں نے اپنا اول درجہ خدا کو دیا، بے شک داؤد کو دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ، لیکن جب خدا کے چرنوں میں آتا شاہی لباس پہنتا، اچھا تاج پہنتا، لیکن جب خدا کے چرنوں میں آتا تو عام لباس پہن کر عام لوگوں کی طرح اس کے چرنوں میں جھکتا، گھٹنے ٹیکتا، سجدہ کرتا اور کہتا کہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف تو ہی ہے، تو ہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ، تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود جو ہے وہ نہیں ہے. تو ہی سب پر راج کرتا ہے، تو ہی حکومت کرتا ہے، تو ہی سلطنت کرتا ہے. اور میں بھی کوئی بڑا بادشاہ نہیں ہوں. یہ مانتا تھا کہ تو بڑا بادشاہ ہے، بلکہ تو بادشاہوں کا کیا ہے؟ بادشاہ. اور سب سے زیادہ زبور کے اندر جو ہے وہ خداوند یہوہ پاک خدا کو اس نے زیادہ، سب سے زیادہ بادشاہ جو ہے بتایا. وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ. یہاں پہ لکھا ہے کہ مشکل سے داخل ہو سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے کہ وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. ناممکن جب وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سے نہیں ہو سکتا، وہ جب خدا کر دے تو وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں مشکل ہوں گی. آپ فائٹ کرتے ہیں، آپ لڑتے ہیں، آپ سٹرگل کرتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں، فتح پا جاتے ہیں، شکست نہیں مانتے، ہار نہیں مانتے. اور آپ یاد رکھیے ہار پتہ کس وقت مانتے ہیں؟ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، لیکن ایک چیز آپ کو ہرا سکتی ہے، اور وہ آپ خود ہیں. اگر خود آپ
اپنے آپ کو ہرا دے کہ میں بس سن نہیں ہوں ہار من لی، اس وقت آپ ہار جائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ ہمیشہ فتح پائیں گے۔ بتانے کا یہ مقصد کہ جب تک آپ لائف کے اندر چل رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس وقت بہت ساری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، یہ زندگی کیسا آئیں گی۔ آپ فائٹ کیجئے، مت ہار مانیے، مت شکست کھائیے۔ اگر شکست خوردہ ہے تو بھی خدا کے چرنوں میں آئیے اور خدا سے فضل مانگے اور خدا کو کہے کہ خداوند تو مجھے طاقت دے، تو مجھے تقویت بخش، تو مجھے بحال کر، تو مجھے قوت دے، تو میں اس ساری بیماری پر، اس سارے دکھ پر غالب آ سکتا ہوں، آ سکتی ہوں۔ اگر آپ خود شکست مان چکے ہیں، ہار مان چکے ہیں، تو پھر آپ ہار جائیں۔ ایک ہوتا ہے ناممکن، جیسے بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی تو آ کر بحر کلثم تک آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں کئی دفعہ یہاں پہ اگزامپل دے چکا ہوں۔ پیچھے ایک بڑی فوج ہے اور سامنے کیا ہے؟ ایک سمندر ہے۔ سمندر ٹھاٹھے مار ہے، پانی کی روانگی تیز ہے، اور اب نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ اگر دائیں بائیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر بھی مارے جائیں۔ لیکن یہ چیز تھی ناممکن، یہ انسان سے نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان جتنی مرضی کوشش کرتا وہ پار نہیں جا سکتے تھے، یہ ناممکن تھا۔ اور جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا، وہی خدا کرتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ ویسے ہی ہو گیا جیسے عام روٹین کے ساتھ، تو اس کو آپ اتنا بڑا معجزہ نہیں مانیں گے۔ اچھی بات ہے کہ جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ان کے سال ڈیڑھ سال کے اندر ان کی ٹیسٹمنی آ جاتی ہے کہ خدا نے ہمیں اولاد جیسی برکت دے دی ہے، اور یہ بہت بڑی برکت اور یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ لیکن اس کو اتنی گواہی نہیں مانا جائے گا۔ آپ جب بھی کوئی بڑی، جیسے میں پچھلے دنوں میں یہاں پہ ٹیسٹمنی بھی دے چکا ہوں، اسلام آباد میں تھا، وہ میں ایک گھر میں تھا، تو وہاں پہ میں نے ان کے لیے دعا کی، جوڑے کے لیے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کا تیسرا بیبی ہونے والا تھا۔ تو اس وقت کوئی پرابلم بن گئی، تو پھر جو تھا وہ ان کا، اس بیٹی کا سسٹم ہی ریموو کر دیا گیا۔ جب سسٹم ہی ریموو کر دیا گیا تو پھر تو اولاد ہونے کے چانس ہی نہیں ہے، میڈیکل لحاظ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ انسانی عقل کسی بھی لحاظ سے سوچے تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے۔ میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا، تو میں نے ان کے لیے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے، بیٹا ہے، میں نے پکڑا اور میں نے اس بہن کو دے دیا۔ میں نے کہا بہن یہ آپ کے لیے ہے اور خدا نے آپ کو دیا، اور اس کا نام بھی خدا نے بتا دیا، جوشوا رکھا۔ اور پھر خدا نے وہ ڈیٹ بتا دی، وہ منتھ بتا دیا، نیکسٹ ایئر بتا دیا۔ اور خداوند نے جب یہ بولا تو وہ دونوں جو میاں بیوی تھے وہ بڑے رو رہے تھے، کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا۔ خدا چاہے تو وہ پتھر سے، درختوں سے اولاد پیدا کر سکتا۔ اگر خدا ابراہیم کو، سارا کو 90-100 سال کی عمر میں جا کر اولاد دے سکتا ہے، میڈیکل لحاظ سے ایسا نہیں ہو سکتا، تو خدا آپ کے لیے بھی کر گزرے گا۔ اور پھر خدا نے ان کو بیٹا دیا، وہی ڈیٹ، وہی منتھ، وہی ایئر، خدا نے اسے بیٹا دیا۔ اب وہ بڑا ہے اور بڑی، اب وہ اسکول بھی جانا شروع ہو گیا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہے ایسی بڑی گواہیوں کے لیے۔ آپ دیکھیں ذرا، اگر اس گواہی کو آپ دیکھیں گے تو اس گواہی کو آپ بڑا اپریشیٹ کریں گے، برکت ملتی ہے کہ ایک چیز جو ناممکن ہے خدا نے اس کو ممکن کر دکھایا۔ اگر معجزے ساری ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ تو بڑا معجزہ، میں تو کہتا کہ ایسے بڑے معجزے ہونے چاہیے۔ اور پھر ایسے معجزے جو ہے وہ لوگوں کو چھوتے ہیں، ایسے لوگ معجزے جو ہے وہ ایمان پیدا کرتے ہیں، ایسے معجزے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کو اندر جو ہے وہ آ کر ایک تحریک دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑا معجزہ تھا کہ بحر کلثم سے پار جانا انسان نہیں کر سکتا تھا، انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر تھا۔ انسان جو تھا وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ انسان کے بس کی بات تھی کہ وہ بحر کلثم کو 2 حصے کر سکتا، کہ کر سکتا تھا۔ یہاں پہ مشکل سے بھی بڑا ناممکن تھا۔ اور پھر جب خدا نے کہا موسیٰ کو کہ تو اپنا عصا مار، اس نے اپنا عصا مارا تو پانی روشوں میں تقسیم۔ اسی طریقے سے دریا یردن بھی دیکھو، وہ سوکھ نہیں سکتا تھا، جتنا مرضی وہ کہتے وہ سوکھ نہیں سکتا تھا، لیکن
خدا کے حکم سے، یعنی کہ یہ چیز جو تھی مشکل نہیں تھی، ناممکن تھی، خدا نے اسے بھی سکھا دیا۔ 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا، اور محض تھوڑی سی مچھلیاں، تھوڑی سی روٹیاں، یہ ناممکن تھا؟ انسان ایسا کر سکتا تھا؟ جو انسان سے نہیں، جو آپ سے نہیں ہو سکتا، جہاں پہ آپ کی عقل اور سمجھ جو ہے وہ نہیں کام کر سکتی، وہاں پہ خدا آئے گا اور اس کام کو کر گزرے گا۔ یہاں پہ امیر آدمی کا بادشاہی کے اندر داخل ہونا مشکل لکھا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ناممکن کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، مشکل میں آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ناممکن میں آپ چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ویٹ کرتے ہیں، ناممکن میں آپ جو ہے وہ شکست کھا جاتے ہیں، ناممکن میں آپ ہار مان جاتے ہیں، ناممکن آپ کہتے ہیں کہ اب ہماری بس ہے، اب تو نہیں ہو سکتا۔ اور خدا اگر ایسے معجزے کو کرے تو وہ آپ کے لیے بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ اگر خدا ایلیا کو بھیجتا اس سارپت کی، کیا اس علاقے میں اور بیوہ عورتیں نہیں تھیں؟ وہاں پہ اور بھی بیوہ عورتیں تھیں، لیکن خدا نے اس گھر کا انتظام کر رکھا تھا۔ کس کے وسیلہ سے؟ ایلیا کے وسیلہ سے۔ ایلیا کوئی اپنے پاس کوئی آٹا یا تیل لے کے نہیں گیا تھا، وہ خالی ہاتھ ہی گیا تھا، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا، اس بیوہ عورت کے پاس جو کچھ تھا، وہ تھوڑا سا تیل تھا، مٹن میں تھوڑا سا ہی آٹا تھا، 1 مٹھی آٹا تھا، اور اسی سے 2 روٹیاں بننی تھی۔ اب یہ چیز جو تھی یہ مشکل سے بھی بڑی ناممکن کہ وہ 3 روٹیاں بناتی، چلو یہ مشکل سے بنا بھی لے، لیکن ناممکن تھا کہ پھر وہ دوبارہ اسی مٹن میں سے کھاتے رہتے، اسی کپی میں سے جو تیل پڑا تھا اسی میں سے وہ استعمال کرتے رہتے، یہ ناممکن تھا۔ اور خدا نے اسے کیا کر دکھایا؟ ممکن کر دکھایا۔ امپاسبل تھا، خدا نے اسے پاسبل کر دیا کہ اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ اسے دیکھیں ذرا علیشا کو، جس کے پاس ابھی آزادوں میں سے ایک بیوہ جو آئی تھی، تو اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا سر تھوڑا سا تیل ہی ہے۔ اس نے کہا وہی لے جا، برتن جو ہے اپنے بھی لے اور پھر اپنے ہمسایوں سے بھی رعایت لے لے، ادارے لے لے ذرا، اور پھر اس تیل کو انڈیلتی جا۔ یہ ناممکن تھا کہ تھوڑا سا تیل ہو اور پھر اس کو وہ بار بار انڈیلے، برتن بھر جائے، اور پھر جو ہے وہ دوسرا برتن، پھر تیسرا، پھر چوتھا برتن۔ لیکن خدا نے وہ کر دکھایا۔ آپ کی لائف میں خدا کرنا چاہتا ہے وہ کام جو ناممکن ہے، جس کو مانتے نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ایف سی کالج میں تھے، وہ بیٹا تھا، فیملی میں اکثر ان کے پاس جاتا، اور نا وہ میں اکثر جاتا تو وہ نا پاسپورٹ لے کر آ جاتے، کہتے پاجی صاحب یہ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور دعا کرو۔ میں دعا کر کے آ جاتا، اور پھر میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، میں نے کہا بھائی کس طرف جانا ہے، کہ کس کنٹری میں جانا ہے؟ کہنے لگا ہم نے جانا یورپ کنٹری میں۔ تو اس وقت میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی پرانی بات ہے، کوئی 17 لاکھ، کوئی اس سے اپ ہوں گے جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ تو سارا کچھ۔ تو میں سوچ رہا، تو میں نے کہا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پھر کہا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا، جب تک آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کچھ تھوڑی سی موڈ مجھے بتائی، تو میں نے کہا کہ بھائی اتنی موڈ سے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ ایسا کریں کوئی بزنس یہاں پہ اس کے ساتھ کر لیں، کوئی اپنا کاروبار کرے اور یہاں پہ بیٹھ کر کھائے پیے۔ تو میں اپنی عقل سے یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، کیسے جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکے گا۔ ان کے لیے جو نا وہ بڑا مشکل سا ہے، تو اتنی وہ سیلری بھی نہیں ہے کہ یہ جمع کر کے جا سکے۔ اور میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا ان کے لیے کیا دعا کروں، اور یقین مانے خدا کے پاک روح نے مجھے جھڑکیاں دی، ڈانٹا مجھے کہ تو کون ہوتا ہے یہ سوچنے والا، تیرا جو کام ہے تو کر، تیرا کام جو ہے وہ پتھر کو ہٹانا ہے، مردے کو زندہ کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ مردہ کس نے زندہ کرنا ہے؟ یسوع نے زندہ کرنا ہے۔ پتھر کس نے ہٹانا ہے؟ ہم نے ہٹانا ہے، لوگوں نے ہٹایا تھا پتھر۔ تو خدا نے مجھے یہی بتایا کہ تو صرف پتھر ہٹا، مردہ زندہ کرنا میرا کام ہے، تو دعا کر بھیجنا میرا کام ہے۔ میں نے معافی مانگی، میں نے کہا خدا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے وہ انسان ہونے کے ناطے میں نے وہ
یہ بات سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہے، کیسے جائیں گے. اگر سورسز ہوتے تو شاید چلے جاتے. لیکن میں نے دعا کی، ایمان سے یقین مانے. انہوں نے کہا کہ ایک پاسپورٹ آپ اس ہاتھ میں پکڑے اور دوسرا اس ہاتھ میں. میں نے دونوں ہاتھ میں پکڑ کر میں نے دعا کرنا شروع کر دی. اور جیسے میں نے دعا کرنا شروع کر دی تو خدا نے نیکسٹ ایئر کا بول دیا انہیں کہ آپ نیکسٹ ایئر میں جائیں گے اور پھر آپ فری جائیں گے. خدا نے یہ بول دیا، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا. اور میں کچھ اور سوچ رہا تھا. اب دیکھیں انسان کی جو عقل ہے وہ کچھ اور ہے، خدا کی عقل کچھ اور ہے. انسان کے یسایا نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے ارادے اور انسان کے ارادوں میں فرق ہے، اس کی راہوں میں فرق ہے. خدا کی راہوں میں انسان کی راہوں میں فرق ہے. اور میں نے بڑا کنفرم کر کے میں نے بول دیا کہ آپ نیکسٹ ایئر میں جا رہے ہیں، تیاری کریں اور پھر خدا آپ کو فری لے کے جائے. اور خدا نے ایسا ہی کیا. نیکسٹ ایئر میں ہوا کیا کہ وہ جس گھر میں وہ ڈیوٹی کر رہے تھے ان کے ساتھ ہی ان کا کوئی بات بن گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اور سارا کچھ انہوں نے انتظام کیا، وہ چلے گئے. یاد رکھیے کہ خدا ناممکن کو ممکن کر دیتا. ہم انسان ہیں، ہم ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسٹل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکے گا، شاید نہ ہو. لیکن جہاں پہ کہتا ہے نا شاید نہ ہو، آپ ایمان سے بولیے کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت. بولیے میرے پیچھے، خدا سب کچھ میرے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جو مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ میرے یسوع سے ہو سکتا ہے. اور میرا یسوع سب کچھ کرنے میں قادر ہے. جو میرے لیے ناممکن ہے خداوند اس کو ممکن کرے گا. اور جو میرے لیے مشکل ہے خداوند مجھے طاقت بخشے گا، اور وہ بھی میرے لیے آسان ہو جائے گا. آمین. گاڈ بلیس یو. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. مجھے نہیں پتا آپ کی لائف کے اندر کون سی چیز مشکل ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا ناممکن ہے. آپ جانتے ہیں اس کو. ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہے. آپ جانتے ہیں. آپ ایمان سے بولیے کہ خداوند دیکھ یہ میرے لیے مشکل ہے، میں اس میں اسٹرگل کر رہی ہوں، میں اس میں جو زور مار رہا ہوں. خداوند مجھے طاقت دے، قوت دے، فضل دے تاکہ میں اس پر غالب رہوں. اور جو ناممکن ہے وہ خدا کو بتائیے یہ میرے لیے ناممکن ہے اور دنیا کے نظر میں ناممکن ہے اور سب ناممکن ہے. خداوند تو اس کو پاسبل کرے گا. خداوند تو اسے ممکن کر گزرے گا اور میری لائف میں ایسا ہوگا. آئیے ایمان سے بولیے، آئیے ایمان سے کہیے. جو مجھے واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہیے، اور جو یہاں پہ موجود ہے وہ بھی کہے، جو بعد میں دیکھے وہ بھی ایمان سے بولے. ایمان سے کہے کیونکہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. وہ پریس چیزا ریشم بھوری نہ کنا یبو رکنا مندوریا کنا شگو رک فبری نہ کنا. خداوند یہوہ خدا جو میرے لیے مشکل ہے اس میں مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں مجھے قوت دیتا ہے، اس میں خداوند تو مجھے فضل بخشتا ہے. اپنے جلال کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے، اپنی حکمت اور قدرت سے خداوند بھر دیتا ہے اور خداوند میرے لیے راہوں کو آسان کر دیتا ہے. میرے رستے میں پڑے ہوئے کانٹوں کو تو اٹھا لیتا ہے، تو اپنے فرشتوں کو میرے آگے آگے بھیجتا ہے اور ہر چیز جو میرے لیے مشکل ہے وہ آسانی پیدا ہوتی ہے. وہ پریز جیسس. میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں خداوند بہت سے لوگوں کی راہوں میں سے کانٹے اٹھا رہا ہے. ایمان سے بولیے. میں بڑے ایمان سے یہ بول رہا ہوں. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی راہوں میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. ابھی جیسے آپ ایمان سے بول رہے ہیں میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں. خدا نے حکم کر دیا اور فرشتے ان کانٹوں کو اٹھا رہے ہیں، آپ کے رستوں کو صاف کر رہے ہیں. آئیے ایمان سے بولیے خداوند میری سب راہوں کو آسان بنا دیتا ہے. خداوند میری سب راہوں میں اپنے نگہبانوں کو کھڑے کر دیتا ہے. خداوند صادقوں کی راہوں کو جانتا ہے، وہ اس کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتا، وہ اس کے قدموں کو جو دوسری راہ پر جانے نہیں دیتا بلکہ ان کو لے آتا ہے. یونا اگر بھاگا تو خداوند اسے پکڑ کر لے آیا. اور میرے خداوند یہوہ خدا
آج بہت سارے لوگ یسوع نام میں جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، رستوں میں کانٹے یسوع کے نام میں ہو، وہ خداوند ہٹ جائے اور یہ لوگ صاف رستوں سے گزریں، ان کے لیے راہیں آسان ہوتی چلی جائیں، اور جو خداوند میرے لیے ناممکن ہے خداوند تو اس کو ممکن کر گزرے گا، وہ تیرے لیے پاسبل ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جہاں پہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں پہ خداوند اسے کر دیتا ہے۔ میرے خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، ان تمام لوگوں پر خداوند تیری قدرت کو مانتا ہوں، اور اس وقت جتنے لوگ خداوند یہوہ پاک خدا تیری قدرت کو محسوس کر رہے ہیں، جو واچ کر رہے ہیں، جو بعد میں واچ کریں، ان سب پر تیرے بیٹے یسوع کا لہو چھڑکا، یسوع کا لہو چھڑکا، یسوع ناصری کا لہو آئے، آزاد ہو، آزاد ہو، ان کی راہیں آسان ہو، ان کے لیے ناممکن ممکن ہو جائے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور سارے جھگے ٹوٹے، سارے بندر ٹوٹے، ساری بیماریاں، سارے دکھ، ساری لعنتیں، ساری پریشانیاں، سارے ابلیس کے منصوبے ختم ہو، روح القدس کی آگ آئے، فتح سے بڑھ کر غلبہ پائے یسوع ناصری کے نام میں، ہر وہ بیریت ٹوٹے، ہر وہ جوا ٹوٹے، ہر وہ لعنت جائے، ہر طرح کا ابلیس کا منصوبہ ان کے زندگیوں سے جاتا رہے، اور یہ مکمل شفا پائے یسوع ناصری کے نام میں، یسوع ناصری کے نام میں آزادی، رہائی، شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ او پریز جیسس، خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے خداوند شفا بخشے، تیرے بیٹے یسوع کا لہو آئے، تیرے بیٹے یسوع کا لہو آئے، ان کے خاندان اور گھروں کے اندر خداوند بحالی آئے، اور ہر طرح کے چھپی مرضوں بھاگو یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ ان تمام لوگوں پر خداوند تیری قدرت کو مانتے ہیں، آج کے خوبصورت کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا اور اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے سنبھالنا، سارا جلال، عزت، بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں، تو بڑے اور ہم کم ہو، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع ناصری کے نام میں یہ دعا مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دی، جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے تو بھی ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین آمین۔ جی گاڈ بلیس یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو۔